آج کے لیکچر میں ہم جس ٹاپک کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ویریشنز. لیکن اس اسپیسیفک لیکچر میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ویریشنز کی کیوں ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بندہ ہے، وہ ایک شو ڈیزائن کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک جوتے کی ڈائمینشنز بناتا ہے کہ ایک جوتا ہے جس کی بیس اگر ہم اس کو یوں کر کے شو کر دیں. ٹھیک ہے، یہ جوتا اس نے بنا دیا ہے. اس کی ڈائمینشن اس نے دی سپوز 13 انچز. یہ ڈائمینشن اس نے دی 2 انچز. یہ ڈائمینشن اس نے دی 1 انچ. اور یہ ڈائمینشن اس نے دی سپوز 1.5 انچ. ٹھیک ہے، اب یہ جوتا بن گیا، استعمال ہو گیا. لیکن کل کو جو کمنی والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اب 11 انچ کا جوتا بنانا ہے. اب ڈیزائنر کو نئے سرے سے اس کے لیے ساری ڈیزائننگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اچھا طریقہ کیا ہوتا کہ اگر وہ اس کے لیے کوئی ایسا جوتے کا ڈیزائن بناتا کہ جس کے اندر وہ ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتا. سپوز کریں کہ یہ جو لمبائی ہے یہ ہمارے پاس ایکس ہو جاتی. ٹھیک ہے، اس کو میں بھی کسی چیز کے برابر نہیں لکھتا. اس کی چوڑائی کو وہ یہ کہتا کہ ایکس بائی 6. اس ڈائمینشن کو کہتا کہ ایکس بائی 9. اور اس ڈائمینشن کو کہتا کہ ایکس بائی 8. اب یہ جو جوتے کا ڈیزائن ہے یہ کسی بھی جوتے کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں دکاندار نے بیسیکلی ایکس کی ویلیو کنسیڈر کرنی ہے. سپوز ایکس 10. جب وہ یہاں پہ 10 کی ویلیو ڈالے گا تو یہ آپ کے پاس آٹومیٹیکلی جب یہ 6 پہ ڈیوائڈ ہوگا تو اس کی کوئی ویلیو آ جائے گی. جب یہ 9 پہ ڈیوائڈ ہوگا تو اس کی کوئی ویلیو آ جائے گی. جب یہ 8 پہ ڈیوائڈ ہوگا تو اس کی ویلیو آ جائے گی. تو یہ ڈیزائن اس کے کام کا رہے گا. تو کوئی بھی ڈیزائن اگر ہم فکس ویلیوز میں نہ بنائیں، اس کو ہم ویریبل فارم میں بنا دیں تو اچھی بات ہے. دیکھیں اسی طریقے سے ایک گھر ہے جس میں کہ ایک کمرہ بنایا گیا ہے اور آرکیٹیکٹ نے کہا ہے کہ یہ 5 ہے اور یہ 7 ہے. اب کل کو سپوز مالک مکان کو زمین بڑی مل گئی، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس ڈائمینشن کو 10 کر دے. تو اب یہاں پر وہ کنفیوز ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے رکھے. تو اگر ڈیزائنر اس کو یہ یوں بنا کے دیتا کہ جو یہاں کی ڈائمینشن اس کو ایکس کہہ دیتا اور اس ڈائمینشن کو کہہ دیتا کہ سپوز 1.2 ایکس. تو اب جب وہ یہ مالک مکان سپوز اپنے نقشے کو بدلنا چاہتا ہے تو وہ ایکس کی ویلیو 10 ڈالتا تو یہ 1.2 پہ آٹومیٹیکلی 12 ہو جاتا. اگر مالک مکان کہتا ہے کہ نہیں میں نے 10 نہیں بنانا، میں نے 8 بنانا ہے، تو یہ ویلیو آٹومیٹیکلی 1.2 کر کے اس کو کوئی نمبر بنا دیتی. تو آپ ہی یاد رکھیں کہ ڈیزائنرز جب بھی کوئی چیز ڈیزائن کرتے ہیں تو ان کو کانسٹنٹس کی جگہ اگر وہ جیسے میں نے کانسٹنٹس پہ ڈیزائن کیا تھا، اگر وہ اس کو ویریبلز پہ ڈیزائن کریں. دیکھیں کانسٹنٹ کیا ہے؟ کانسٹنٹ جس کی ویلیو چینج نہیں ہوتی. 1 2 3 36 فکس ویلیو ہے. اور ویریبلز کیا ہیں؟ جس کی ویلیوز چینج کرتی ہے، جیسے ایکس ہو، وائی ہو. اب ان کی ویلیوز کچھ بھی ہو سکتی ہیں ڈفرینٹ سچویشنز میں. اب ان کی ویلیوز کا آپس میں ہم تعلق کیسے بناتے ہیں، یہ ہمارے پاس ویریشن ہے. ٹھیک ہے، اور آپ جتنی بھی ایکویشنز میتھمیٹکس میں دیکھتے ہیں وہ اصل میں بنی ہیں ویریشنز کی وجہ سے. تو یاد رکھیں کہ ویریشنز کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم ایکویشنز کے بننے کے پروسیس کو سمجھ سکتے ہیں. اب اس سے میرا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں آپ کے سامنے میں ایک ایگزامپل رکھتا ہوں کہ سپوز اچھی چائے. ٹھیک ہے، گڈ ٹی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اچھی چائے وہ ہے جس میں دودھ زیادہ ہو. ٹھیک ہے، ابھی میں اس میں کوئی نشان نہیں ڈالتا. جس میں دودھ زیادہ ہو. ٹھیک ہے، مور. اور جس میں پانی کم ہو.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گڈ ٹی اس کا لنک ہے دودھ کے ساتھ اور گڈ ٹی کا کوئی لنک ہے پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کو ہم یہ ڈائریکٹ پروپورشنلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز ہے جس کو آپ بڑھائیں تو اس سے وہ چیز بہتر ہو اور ایک چیز جس کو آپ بڑھائیں اس سے وہ چیز خراب ہو تو یہ میں نے اسی وجہ سے اوپر اور نیچے لکھا ہے. میں اب آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ نے زیادہ ویٹ اٹھانا ہے تو آپ کو زیادہ زور لگانا ہے. ٹھیک ہے. تو مور فورس مینس کہ آپ مور ویٹ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ زیادہ محنت کرتے ہیں تو آپ کے نمبر زیادہ آئیں گے یا آپ کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں. اگر آپ سستی کرتے ہیں محنت نہیں کرتے تو آپ کی کامیابی پہ اس کا غلط اثر پڑے گا. تو یہ ہے ڈائریکٹ پروپورشنلٹی اور ریورس پروپورشنلٹی انورس پروپورشنلٹی. تو یہ جو ہم نے اگزامپل لکھی ہے یہ والی اس کو میں ذرا ایک ہی ایکویشن میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ گڈ ٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ملک اپون واٹر. ٹھیک ہے. تو یہ اور اسی کو پھر ہم آگے جا کر یوں لکھ سکتے ہیں کہ گڈ ٹی از اکول ٹو کے ملک اپون واٹر. اب دیکھیں یہ کے ضروری ہے. کے کنٹرول کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم بولتے ہیں یہ ہم نے اس نشان کو ریپلیس کیا ہے کے کے ساتھ. اب دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اچھی چائے دودھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن کتنا دودھ یہ ہے وہ کتنا فیکٹر کتنا دودھ کتنا اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے. کتنا اثر کرے گی اس چیز کے اوپر. اس کو میں تھوڑا سا اور لے کے جاتا ہوں. یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ سکسیس ٹھیک ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے 2 ٹائمز ہارڈ ورک کے. ٹھیک ہے. سکسیس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے پریکٹس کے. سکسیس انورسلی پروپورشنل ہے 5 ٹائمز اگر آپ مطلب سستی کے فیکٹر کے. اور اسی طریقے سے اگر میں سکسیس کو کر دوں کہ انورس پروپورشنل ہے شارٹ کٹ کے. تو یہ ان تمام کو میں ایک ایکویشن میں لانا چاہوں تو میں یوں لکھ سکتا ہوں کہ سکسیس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے 2 ٹائمز ہارڈ ورک انٹو پریکٹس ڈیوائڈیڈ بائی 5 ٹائمز لیزی انٹو شارٹ کٹ. اور اگر میں اس کو یوں کر دوں کہ S is equal to ایک کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی لے آتا ہوں 2 ٹائمز ہارڈ ورک پریکٹس ڈیوائڈیڈ بائی 5 ٹائمز لیزی اور شارٹ کٹ. تو دیکھیں یہ آپ کا ایک سٹینڈرڈ فارمولا بن گیا. یہ وہی فارمولے ہیں جن کو جب ہم فارمولوں کی شکل میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کہاں سے آ گیا ہے فارمولا. تو اصل میں یہ فارمولے انہی ویریشنز سے ان ویریشنز کے آپس میں تعلق سے دیکھیں سکسیس بھی ایک ویریبل ہے یہ بدل سکتی ہے لیکن اس کا تعلق کن ویریبلز پہ ہے. اگر آپ ہارڈ ورک کو ویری کریں اگر آپ پریکٹس کو ویری کریں اگر آپ لیزینس کو ویری کریں اگر آپ شارٹ کٹ کو ویری کریں تو اس کا ایک امپیکٹ اس پہ پڑ سکتا ہے. اور یہاں پر پھر ہم نے ایک کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی ڈال دیا ہے. کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی کے کئی کام ہوتے ہیں. کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی کو دیکھیں یہ تو اس کا اسٹینڈرڈ فارمولا ہو گیا. چلے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی لیکن اگر آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے تو خیر کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کا تعلق آپ کے اس کے ساتھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ S is equal to K. اب وہی میں لکھتا ہوں 2HP and then 5 times L and S. ٹھیک ہے.
अब के क्या है? अब के यूं समझ लें कि मैं कहता हूं कि जब आप स्कूल लाइफ में हैं तो आपको ये फार्मूला है, लेकिन यहां पर के की वैल्यू आप कंसिडर करें 1। अगर आप कॉलेज लाइफ में बात करते हैं तो के की वैल्यू को आप 2 कंसिडर कर लें। अगर आप यूनिवर्सिटी लाइफ में हैं तो आप के की वैल्यू को 3 कंसिडर कर लें। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो भी इससे आंसर आ रहा है वो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होके वो आपको सक्सेस देगा। मतलब ये कि जितनी मेहनत आप स्कूल में करते हैं, अगर आप उतनी मेहनत कॉलेज में करें तो आपको डबल फायदा होगा। जितनी मेहनत आप स्कूल में करते हैं उतनी मेहनत आप यूनिवर्सिटी में करें तो आपको 3 टाइम्स फायदा होगा। तो ये के सिचुएशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये के सिचुएशन को कंट्रोल करता है उस फार्मूले की किसी एक खास हालत के दरमियान, जैसे हमने बात की यहाँ पर। तो ये यहाँ से वेरिएशंस का कॉन्सेप्ट है, यहीं से फिर हमारे पास इसका आपस में ताल्लुक और कैसे डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूलाज बनते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इसमें हम बाकी चीज़ें देखेंगे कि रेशोज़ क्या है, प्रोपोर्शंस क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।